بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو جس طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے، ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے، 32 لاکھ ڈومیسائل جاری کر دیے گئے ہیں جو غیر کشمیری ہیں، اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ انٹرنیشنل سطح پہ یہ کیا اثرات ہوں گے اور اقوام متحدہ اس حوالے سے کوئی نوٹس لے گا یا نہیں لے گا۔ کیا آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے ہندوستان کو فائدہ ہوگا یا نقصان کی طرف جائے گا ہندوستان؟ آج ہمارے پروگرام میں جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل ہیں اعجاز ملک صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سردار محمد کلیم خان صاحب، آپ بھی تجزیہ کار ہیں۔ کیا کہیں گے اعجاز صاحب کہ جو آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ہندوستان کو کیا فائدہ ملے گا اس سے؟ وہاں اتنی اگر ریزسٹنس کی بات کی جائے تو وہ بھی زیادہ ہے۔ یقیناً جی، ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو کلیئر ہیں۔ وہ اس علاقے کی جو ایک مسلمہ ایک متنازع حیثیت تھی، وہ اس چیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ڈیموگرافی چینج کرنے سے وہ وہاں وہ آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتے ہیں جو وہ پچھلے 72-73 سال سے وہاں نہیں کر پائے، اور وہ اس کو پھر اس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ایک سیاسی جو ہے ایک ایکسیپٹیبلٹی دینے کے لیے انٹرنیشنل فورم کے اوپر، جب وہاں کی آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی فیور میں نہیں رہے گی تو پھر وہ یقیناً اس وہاں پہ کسی طرح کی بھی نام نہاد الیکشن میں مسلمانوں کو وہ ریپرزنٹیشن نہیں ملے گی، وہ قانون سازی میں ان کی وہ حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے اس چیز کے لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو 2-3 طرح سے اس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ ایک تو اس کا ایک ڈپلومیٹک اوفینسو ہمیں لانچ کرنا چاہیے، جس میں ہم اس کو ساری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کے کیپٹلز میں ہم اپنے وفود بھیجیں، اور ہماری ایمبیسیز جو ہیں وہ ان کو کنسسٹنٹلی اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس کا کوئی انٹرنیشنل لاز جو ہیں اس کے مطابق بھی اس کو پرسو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر طرح سے وائلیشن ہے، بیسک فنڈامنٹل جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہے۔ بہت سارے اقوام متحدہ کے جو چارٹر کی جو بہت ساری شقیں ہیں، یہ اس کی بھی وائلیشن ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہیے میرے خیال۔ بالکل صحیح لگا ڈاکٹر صاحب۔ اگر رائے شماری کی بات کی جائے تو اقوام متحدہ رائے شماری کی طرف اگر بڑھتا ہے تو پھر فائدہ ہوگا ہندوستان کو اس حوالے سے، جبکہ کشمیریوں کے ووٹ وہاں کاسٹ ہوں گے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ڈیموگرافک کمپوزیشن تبدیل کرنے سے تو فائدہ تو اسی صورت میں ہندوستان اٹھا سکتا ہے جب کوئی اس کو یونین ٹیریٹری تسلیم کر لیا جائے تو۔ ٹھیک ہے۔ رائے شماری کے کچھ بیسک فنڈامنٹلز ہیں، اور پری 1947 کی جب تک صورتحال نہیں ہوگی رائے شماری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ڈیموگرافک کمپوزیشن تبدیل کی گئی ہے، مطلب آلموسٹ 10 to 12 ملین کشمیری ہیں، جس کا 40% تبدیل کر 3.9 ملین انہوں نے جاری کر دیے 18 مہینے کے اندر ڈومیسائل جاری کر دیے، اور اس کو پریکٹس بھی کیا انہوں نے۔ پچھلے سال دسمبر میں انہوں نے DDS کے جو DDC کے جو وہاں لوکل باڈیز کے الیکشن کرائے، وہاں اس میں پریکٹس بھی کیا انہوں نے۔ اور پریکٹس کرنے میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ نہیں ہیں اس میں شامل، اس میں پرو انڈینز ہیں یا پھر RSS کے، یہ 30-40 ہزار لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، یہ مسلح لوگ ہیں RSS کے۔ تو ڈیموگرافک کمپوزیشن تبدیل کرنے سے مسئلہ کشمیر کے اوپر میں نہیں سمجھتا کوئی اثر پڑے گا، جو کہ مسئلہ کشمیر میں جب آپ ریفرینڈم میں جائیں گے تو اس کے کچھ موڈز اینڈ میکینکس آلریڈی طے شدہ ہیں، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا۔ نہیں، لیکن پھر یہ پریکٹس کیوں کی جا رہی ہے؟ لیکن پریکٹس تو وہ ظاہر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وقت اگر ٹائم گین کر لیتے ہیں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر وقت گین کر لیا جائے تو ان کے اوپر ڈسٹ بیٹھ جاتی ہے اور معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ یہاں وقت نہیں گین ہو سکتا، اس لیے کہ آپ 2 سال ہونے کو ہیں، 2 سال میں آپ نے ایک انڈر سیج رکھا ہوا پوری نیشن کو کمپلیٹ۔ APHC وہاں اس وقت مین سٹیک ہولڈر ہے نا ساری، اس کو انڈر سے اب کس کو، محبوبہ مفتی کو یا فار دیٹ میٹر فاروق عبداللہ کو کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق؟ وہ پہلے ہی پرو انڈین ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ یہ پریکٹس اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو نارملائز کیا جائے اور یہ دکھایا جا سکے۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑا اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی لوگوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور 280 سیٹ میں سے 287 سیٹ چلی گئی، اس میں 75 سیٹس جو ہے وہ BJP کو ملی،
اور باقی جو ہیں وہ بھی بی جے پی کے کرونیز کو ملی وہ. ایسے ہی تو یہ سارا ایک آئی واش ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ورک. نہیں لیکن یہ اجاز صاحب یہ ڈرامہ پوری دنیا دیکھ نہیں رہی ہے اور مانیٹر نہیں بڑے قریب سے کیا جا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر. دیکھیں جی المیہ یہ ہے کہ دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے, سمجھ بھی رہی ہوتی ہے, لیکن آج کل کے دنیا میں جو ہے معاشی مفادات جو ہیں نا وہ پریسیڈنس لیتے ہیں باقی تمام انصاف, قانون اور اخلاقیات کے تقاضوں کے اوپر. اور یہ ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا کہ یہ موجودہ حکومت ان کی جو ہے یہ پار میں آئے جب دہلی میں, اور اس سے پہلے یہ ایک مسلمہ دہشت گرد قرار دیا گیا تھا مودی صاحب کو. ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مودی جو ہیں ان کو امریکہ نے کس طریقے سے سپورٹ کیا, اور بیسیکلی وہ اتنی بڑی جو پاپولیشن ہے اس کو اپنے لیے ایک امرجنگ مارکیٹ سمجھتے ہیں. اور دوسرے اس علاقے میں جو اس ریجن کی جو پالیٹکس ہیں اس میں وہ جو بھارت کے لیے انہوں نے ایک رول اپنے تئیں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ بھارت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. تو یہ اصل مسئلہ ہے. باقی وہاں پہ بھی جو نیوٹرل تھنک ٹینکس ہیں جو جن لوگوں کو ان چیزوں کا ادراک ہے وہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے رہتے ہیں. مختلف پارلیمنٹس میں آپ دیکھیں, یورپین یونین میں, برطانیہ میں, ایون امریکن کانگریس میں بھی لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے, لیکن اس سے کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی کیونکہ پالیسی جو ہے وہ معاشی مفادات کے تابع ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن معاشی مفادات آخر کب تک؟ ایک طرف اگر دیکھیں تو ہندوستان ہے اور دوسری طرف اس خطے کے باقی ممالک بھی ہیں جو ہندوستان سے تنگ ہیں, اور دنیا پھر کیسے چلے گی؟ خالی ہندوستان کو لے کے چلے گی کہ باقی خطے میں بھی تو ممالک ہیں؟ معیشت کے لیے پیسفل اور کنڈیوسو انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک بات ہے. معیشت نہیں پنپ سکتی جب تک کہ آپ کے ہاں اسٹیبلٹی نہیں ہو, رول آف لا نہیں ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اور زیادہ دیر تک یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بزنس مین ہوتے ہیں یا جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں وہ لانگ ٹرم انتظار نہیں کر سکتے. وہ ایسے ہی ہے. بہت سے لوگ پل آؤٹ کر رہے ہیں انڈیا سے, بہت سی انڈسٹریز شفٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جو مین لینڈ میں اس میں پرابلم ہے. اب سکھ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کسان آ کے ساری دنیا سے وہاں بیٹھے ہوئے, چوک ہوئی ہے, نیو دہلی چوک ہوئی ہے, ان کے ہاتھ سے پنجاب جا رہا ہے. جی. تو یہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر تک انلیس ہاں ایک چیز کامن ہے ان میں جو مسلم ہے, نان مسلم کی ایک چیز کامن ہے, چونکہ مسلمان مارے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ اس سال پچھلے سال جو امر ناتھ یاترا ہوئی, سرکاری طور پہ اس چیز کو پروموٹ کیا گیا جی کہ یہ جو کشمیریز ہیں ان سے کوئی چیز نہیں خریدی, یہ سارے جو ہیں دہشت گرد, یعنی وہاں کے جو لوگوں کے بزنس وہ نو ان کے باغ کے سیبوں کے باغ کاٹ دیے, ان کی کاروبار چھین لیے, ان کے گھر چھین لیے. معاشی لحاظ سے کمزور کرنے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان اور خاتون اول بشرا بی بی دونوں کورونا سے متاثر ہوئے ہیں, اور جس طرح سے پاکستانی عوام ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ, چاہے وہ شو بزنس کے ہوں, عالمی لیڈر ہوں, سیاسی لیڈر پاکستان کے ہوں, سب نے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی فیملی کے لیے نیک خواہشات کا اور دعاؤں کا اظہار کیا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کورونا ایک حقیقت ہے, افسانہ نہیں. یہ نہ کسی میں تفریق کرتی ہے, نہ یہ کسی سے رعایت کرتی ہے. اور یہ جو موجودہ تیسری لہر جو کے نام سے جانی جاتی ہے, اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے, اور جو متاثرین کی جو شرح ہے وہ پچھلے 8 مہینے کی سب سے ہائیسٹ ہے. ایسی صورتحال میں جس طرح کہ ہم نے پہلی لہر کو, جبکہ ساری دنیا اس مخمصے میں تھی کہ اس سے کس طرح نبرد آزما ہوا جائے, پرائم منسٹر عمران خان کی ایک سمپل اسٹریٹجی جس کا بنیادی مقصد زندگی اور لائیولیہڈ یعنی روزگار,
زندگی اور روزگار کو کس طرح سے دونوں کو چلایا جائے۔ وہ حکمت عملی چونکہ نیک نیتی پہ بنی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بنیاد، اس پالیسی لائن کو لے کر پھر جس طرح سے ہماری NCOC نے، جس میں کہ سائنٹسٹ، جس میں کہ ڈاکٹرز، جس میں سیاسی لیڈرز، جس میں کہ افواج پاکستان کے لوگ، سب نے مل کر اور ڈیٹا کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی ترتیب دی، اور وہ ادارہ جس کو کہ پورے انٹرنیشنل ایرینا میں، عالمی حلقوں میں اس کو پذیرائی ملی، کیونکہ ایک بڑی کامیاب حکمت عملی ترتیب دی اور پاکستان کی جانیں بھی کافی محفوظ رہیں اور اکانومی میں بھی رکی نہیں، اور وہ والا نقصان نہیں ہوا جو کہ دوسرے ممالک میں ہوا یا ہمارے خطے کے ممالک میں ہوا۔ اب ایسی صورتحال میں ہم دوبارہ اسی فلسفے پہ قائم ہیں جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ روزگار بھی بچے اور زندگیاں بھی بچیں، لیکن اس کے لیے ایک بہت ہی مؤثر قسم کا ڈسپلن چاہیے۔ اس کے لیے ایک ایسا حکمت عملی چاہیے جو کہ ان بنیادی اصولوں کو لے کر آگے چلے، کیونکہ یہ جو لہر ہے یہ کافی شدت سے آئی ہے، لیکن اس میں ایک جو روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویکسینیشن ہے، جو ویکسین جس کا کہ 1 سال سے انتظار ہو رہا تھا، وہ اویلیبل ہے، اور حکومت اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود اپنے دوست ممالک سے جو امپورٹ کی ہیں ویکسینز، اس میں بھی حکمت عملی یہی تھی کہ پہلے ان فرنٹ لائن میڈیکل ورکرز، پیرامیڈک سٹاف، ان کو لگے گی جو کہ سب سے آگے ہوتے ہیں اور وہ کورونا کے مریضوں سے ان کا قربت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 65 سال کے لوگ، ان کو بھی، وہ بھی زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، یعنی ان کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو حکومت اس پہ بڑی ڈسپلن طریقے سے عمل پیرا ہے، اور الحمدللہ لاہور میں اور جتنے بڑے شہر ہیں بڑے ایک نظم و ضبط کے ساتھ یہ ویکسینیشن کی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو جب ویکسینیشن ہوئی اس سے 2 دن پہلے، چونکہ وہ افتتاح کر رہے تھے مزدوروں کے فلیٹس اور گھر دینے کی تقریب سے، پھر انہوں نے سوات میں موٹر وے یا ایکسپریس وے کے افتتاح کے لیے گئے، تو اس وجہ سے ان کو یہ جو انجیکشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ مؤثر تب ہوتا ہے جب کہ آپ کو ایک لگے اور اس کے 21 دن کے بعد آپ کو دوسرا انجیکشن لگے۔ تو یہ کہنا کہ انجیکشن لگانے کے باوجود پرائم منسٹر صاحب کو کورونا ہو گیا، یہ درست نہیں ہے، اور ویکسینیشن اپنا اثر دکھاتی ہے 21 دنوں کے بعد جب آپ کو دوسرا انجیکشن بھی لگے۔ تو یہ ایک بہت مؤثر، اور ساری دنیا میں یہ آزمایا جا رہا ہے۔ تو میری اپیل ہوگی جتنے بھی پاکستانی ہیں، خاص طور پہ جو 60 سال سے اوپر، 65 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، اور پھر اسی طرح ان سے کم عمر والے بھی، جو یہ دستیاب ہوتی جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ بھی منگوا رہی ہے اور اب پرائیویٹ ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے، پرائیویٹ جو لانا چاہتے ہیں ان کو بھی مراعات دی گئی ہیں، قیمت پہ بھی اس کا ایک کیپنگ کے لیے ایک حکمت عملی ہے۔ تو یہ انجیکشن ویکسینیشن یہ بہت ہی اہم ہے، اس کو لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا اینٹی ڈوٹ ہے جو کہ اس وبا سے آپ کو پروٹیکشن دے سکتا ہے۔
اسی دوران میں مولانا فضل الرحمان جنہوں نے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، انہوں نے کورونا اور ویکسینیشن کے بارے میں غلط بیانی کی اور ایک ایسی بات کی جو کہ توقع نہیں ہوتی ہے کہ آپ ایک سیاسی لیڈر جب اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مولانا کا لقب بھی آپ نے ساتھ میں لگایا ہوا ہے تو آپ گمراہ تو نہیں کر سکتے ہیں. گمراہ کرنا تو شیطان کا کام ہے. گمراہ کرنا چاہے وہ سیاسی طور پہ ہو، یہ صحت کے لحاظ سے ہو، دینی لحاظ سے ہو، گمراہ کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ اس قسم کے غیر سنجیدہ بیانات دینا سے عوام میں آپ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں اور یہ کنفیوژن عوام کے لیے نقصان دہ ہے. یہ تو وہ حالات ہوتے ہیں جس میں کہ پوری وبا جس سے کہ پوری دنیا دوچار ہوئی ہے اور آپ کا ملک بھی دوچار ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں تو آپ کو سیاسی اختلافات، سیاسی باتوں کو پیچھے رکھ کے اور ایسا ایک ایسا بیانیہ دینا چاہیے جو کہ عوام کی بہتری کے لیے ہو. لیکن عوام کی بہتری کے لیے تو سوچتے نہیں ہیں آپ. آج کی جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی اس میں بھی یہی صورتحال تھی، جس میں کہ مولانا صاحب ایک ایسے اتحاد کی صدارت کر رہے ہیں جو کہ اب رہا نہیں. اب وہ خود انہوں نے مان لیا ہے کہ حکومت کو گرانا ہمارا اب ہدف نہیں ہے. انہوں نے اب بہت ہی اپنی جو وش لسٹ ہے، جو خواہشوں کی جو ایک لسٹ ہے، اس کو بڑا محدود کر دیا ہے. اور وہ محدود کس طرح سے کیا ہے کہ اب وہ مریم نواز کی 26 تاریخ کی پیشی کے لیے انہوں نے ملاقات کی کہ کس طرح سے 26 تاریخ کو انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ پی ڈی ایم چاہے 10,000 لوگ ہوں چاہے 1,00,000 لوگ ہوں، وہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائیں گی. دیکھیں، یہ تو پہلے ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، جس کا کہ ابھی وہ خاک کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے، وہ تو اب ایک ماضی کا قصہ بن چکے اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لانگ مارچ کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں پیپلز پارٹی کا بنتا ہے، نون کا بنتا ہے، کس کا بنتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نہ ہمیں اس سے غرض ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں کس نے ان کی کون سی پارٹی نے کس پارٹی آپس میں انہوں نے کس کی پیٹ میں چھرا گھونپا. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں تو غرض اس سے ہے کہ آپ کی جو ہمیشہ حکمت عمل رہی ہے کہ یہ جو آپ کی پوری تحریک تھی اور اسی وجہ سے ناکام ہوئی، اسی وجہ سے پذیرائی نہیں ملی، بیکاز اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. جو کچھ بھی تھا وہ اپنے لیے تھا. آپ بجائے اس کے کہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ جا کے حساب دے دیں، رسیدیں دے دیں. وہ بھی اگر نہیں ہے اور آپ اپنی جو دولت ہے، جو آپ کی پراپرٹیز ہیں، اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ایک قانون میں طریقہ ہے، اس کو آپ وہ کر لیں، آپ پلی بارگین کر لیں، آپ کے وہ بھی بچ جائیں گے اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن یہ جو ایک ماضی میں بھی ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑو، تو کبھی نیب پہ چڑھ دوڑو، تو کبھی اداروں پہ چڑھ دوڑو، کبھی پنڈی کی طرف چل پڑو. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اسی بات کا ایک ثبوت ہیں کہ ان کو عوام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ساری سیاست کی ہے. انہوں نے سیاست برائے کاروبار کے قائل ہیں اور انہوں نے کبھی عوام کی خدمت کے لیے، عوام کی
مسائل کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کی، اور اسی وجہ سے ان کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے واضح ہے۔ اور اس دوران میں ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ جس طرح میں نے کہا بھی ہمیں اس سے پی ڈی ایم سے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب ہم حکومت جو ہے جو کہ کام کرتی آئی ہے پچھلے 2.5 سالوں میں اور جو آگے کرنی جا رہی ہے، ہم اب آپ کو وہ بتائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک طرف کہتے تھے کہ جی اکانومی برباد ہو گئی، اب وہی ہے اسٹیٹ بینک کا آپ نے بیان سنا ہوگا کہ جو انیشیلی 1.5% کی گروتھ تھی اب وہ کوئی 3% سے اوپر کی بھی ہو گئی ہے۔ تو اب تو چیزیں چل پڑی ہیں، اب تو وہ جو سخت وقت تھا کووڈ کے باوجود ہم نے گزار لیا۔ حکومت کام کرتی رہی، حکومت کام کرتی رہے گی۔ جتنے بھی ہمارے جو مین پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ صحت کارڈ ہو، اس کو پورے پنجاب میں بھی انشاءاللہ ہم پھیلائیں گے۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں کامیاب ترین صحت کارڈ کا ایک وہ ہے بینیفیشریز ہیں، جو کہ آپ خیبر پختونخوا سے جا کے وہاں پہ جا کے آپ ان کے دوستوں سے، اپنے وہاں کے جو لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی فیسلٹی ہے جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی ہے۔ ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر کا ایک پروگرام ہے، اور اس کی وجہ سے باقی علاقوں میں بھی جو کہ چھوٹے علاقے ہیں، رورل علاقے ہیں، جہاں پہ کہ اسپتال نہیں تھے، اب اس وجہ سے چونکہ ہر ایک کے پاس 10 لاکھ روپے کا ایک کارڈ ہے، اس کی وجہ سے اسپتال بھی بنیں گے، لوگ ادھر اسپتال بھی بنائیں گے، ادھر فارمیسیز بھی کھلیں گی، ادھر ریسٹورنٹس بھی کھلیں گے، ادھر ہوٹل بھی بنیں گے۔ تو یہ پورا ایک اکنامک چین ری ایکشن ہوگا اس ایک کارڈ کی وجہ سے۔ پھر انشاءاللہ پنجاب میں بھی ہم یہی کریں گے۔ پھر جو گھروں کی جو وہ ہے پروگرام ہے ہمارا، آپ نے دیکھ لیا، کہتے تھے کہ جی کدھر ہے، کوئی ایک گھر بتا دیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ہفتے 1000 فلیٹس اور 500 گھر وہ انہوں نے اس کی ڈسٹریبیوشن کی۔ اسی طرح اور شہروں میں بھی ہم جا رہے ہیں۔ اب ہمارا فوکس ہوگا عوام کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، اور مہنگائی پہ سب سے بڑا جو پرائم منسٹر صاحب کا جو کنسرن ہے اور جس پہ کہ وہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ جو احساس کے ذریعے جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا جو پروگرام ہے، اس سے مڈل کلاس اینڈ بلو کو اصل فائدہ ملے گا۔ انشاءاللہ اگلے 6 ماہ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہی وہی حکومت ہے، لیکن چونکہ ایک شور ہو رہا تھا، ایک سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایک جو آواز تھی، جو ایک مثبت آواز تھی، جو عوام کے لیے آواز تھی، وہ سنائی نہیں دی۔ اب چونکہ یہ سب جھاگ بیٹھ گیا ہے، تو اب انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چلے گا، عوام کے ساتھ رابطہ بھی بڑھے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ایک بار پھر کہ جو کورونا ہے اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے، اور اس کی جتنی بھی تدابیر ہیں وہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج مولانا فضل الرحمان اور مریم صاحبہ کی ملاقات، اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ حکومت یہ خواب ہی دیکھتی رہ جائے گی کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، آصف علی زرداری صاحب واپس آئیں گے اور وہ پوری تندہی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ ان کی خوشیاں جو ہے وہ چند دنوں کی۔ دیکھ لیں، ہم نے تو آج کی پریس کانفرنس میں بھی یہی دیکھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی بات ہوئی، تو دیکھیں مریم نواز کی جو سیاست ہے وہ انا اور ضد پہ ہے، اور یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ سیاست میں آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہیں۔ باقی پارٹیز نے دیکھ لیا، عوام نے دیکھ لیا کہ وہ ایک ضدی بچے کی طرح کہ میری بات مائی وے اور ہائی وے، ایسے ہوتا نہیں ہے سیاست میں۔ یہی وجہ ہے کہ جو نقصان مریم نواز نے پہنچایا اپنی پارٹی کو، اپنی ایک بچگانہ سیاست سے، بدقسمتی یہی ہے کہ اس ملک کی جو اپوزیشن ہے وہ اب بچوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ صرف اپنے والدین کے دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بھی ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہو،
چاہے اس کے بعد کی، ابھی یہ آپس میں دست و گریباں کیوں ہیں؟ ایک طرف جا کے وہ شاہد خاقان ان سے کراچی کے لیے سپورٹ مانگتے ہیں، ادھر جو ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن تو سینٹ میں ہم نہیں بننا ہے. تو یہ ان کی باتیں ہیں. اب جو ہے تو یہ ثانوی چیزیں ہو گئی ہیں اور ہم اس کو اب اتنی اہمیت نہیں دے رہے. جی صاحب ایک چیز یہ بتا دیں کہ آرڈیننس جو دو آرڈیننسز کے بارے میں تو آ چکا، اس کی کاپی بھی آ گئی، تو یہ ایک بڑی خوفناک خبر رہے ہیں کہ نیپرا، اسٹیٹ بینک اور ایف ای آر، یہ تین ایسے آرڈیننس آ رہے ہیں جن کو منی بجٹ کہا جا رہا ہے کہ یہ منی بجٹ آ رہا ہے، اور یہ 25 روپے تک جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ شاید بجلی کا یونٹ 25 روپے تک چلا جائے، اور جو 300 تک کا یونٹ کی ریلیف ہوتا تھا وہ 100 تک نیچے آ جائے. تو آئی ایم ایف کی یہ شاید ماننے سے عام آدمی جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ پوزیشن تو ہم بھول جاتے ہیں. جی جی نہیں دیکھیں، اس وقت تو ہمارا اب کانٹیکٹ، اب وہ جو بیچ میں جو وہ نہیں ہوتے ہیں جو بیچ میں ایسی ڈسرپٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو سائٹ پہ ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ جو بھی ہمارا، جس طرح آپ نے کہا بجلی کا، نیپرا کا، یہ جو آرڈیننسز کی بات کی، دیکھیں یہ ایک ایسا پرانے گناہوں کا ہم کفارہ ادا کر رہے ہیں جس میں کہ ہم نے اپنے تئیں وہ اقدامات نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو قالین کے نیچے ڈالتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی انٹرنیشنل ایجنسی، چاہے وہ آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، کوئی بھی ہو، یا ایون پرائیویٹ لیول پہ اگر بینکس بھی ہوں، تو وہ ان کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ملک کی بہتری کس میں ہے، ہمارے ادارے کس طرح سے فعال ہو سکتے ہیں، ہمارے ادارے کس طرح سے جو سروس ڈیلیوری ہے اس کو انشور کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمیں ہم وہی کریں گے جو عوام کی بہتری کے لیے ہو، اور وہی کام کریں گے جو جس سے کہ ملک کا فائدہ ہو، اور ہمیں ان مشکلات کو آگے نہیں ہونا چاہیے. ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ہم حکومت کو بچانے کی نہیں کوشش کر رہے ہیں، ہم ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. جی پالیسی بنا لی ہے تو وہ پرائس کیا ہوگی عام لوگوں کے لیے، اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کب تک جو قیمت ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. پہلے تو یہ جی کہ آپ نے پوچھا کہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کی طبیعت کیسی ہے. تو ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ جسمانی طور پہ بہت فٹ شخص ہیں، اور وہ جو ہے تو اپنے تھوڑی بہت تو طبیعت وہ ہوتی ہے، لیکن جنرلی ان کی طبیعت بالکل وہ ہے، اور وہ حشاش پشاش بھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اتنا کام کرنے والا پرائم منسٹر وہ جو ہے تو ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اس وقت جو بھی ان کو ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہیں، لیکن ان کی طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہے. اور انہوں نے جو یہ اپنے آپ کو قرنطینہ میں ڈالا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ جو بھی اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. سیکنڈلی کہ آپ نے کہا کہ جو یہ دوائیاں ہیں، وہ ویکسینیشن ہے، اس کی قیمتیں، اس میں دیکھیں جی یہ کہ یہ پرپز اس لیے بھی امپورٹ کی جو پالیسی ہے اس کو بنایا گیا کہ جو ویکسینیشنز ہیں ایک تو زیادہ سے زیادہ آ سکیں. پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنا لانا چاہتا ہے تو وہ بھی لائے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ منمانی قیمتیں وہ کریں، ڈیمانڈ کریں، اور اس سے جو پورا مقصد ہے وہ ہو جائے، فیل ہو جائے. تو جو پرائسز جو ڈراپ نے بھی کی ہیں اور جو پرائسز ہیں وہ تو یہ آنے والی کیبنٹ میں بھی انشاءاللہ اپروو ہو جائیں گی. اور اس کے لیے اگر ہمیں کوئی جلدی میں ہمیں کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑا ان دا سینس کہ ہم اس کو جلد از جلد قیمتوں کو ڈیفائن کر دیں، تو انشاءاللہ اگلے 1-2 روز میں یہ ڈیفائن ہو جائیں گی. ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ مریم صاحبہ کے ساتھ جا رہی ہے نیب میں پیشی پہ، اور وہ اکیلے میں گئی تھی تو وہ جنگ و جدل جو ہوگا تھا وہ سب کے سامنے ہے. اب وہ اکٹھے جائیں گے، اس وقت کے بعد نیب نے اب تک کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے کہ ہم نے اسے دوبارہ نہیں بلانا. دیکھیں نہیں، ہم تو انشور کریں گے کہ قانون کی پاسداری ہو. یہ دیکھیں یہ رویہ کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں، ہمیں کون ہوتا ہے، یہ سب ریکارڈ پہ ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نیب کون ہوتا ہے، میں اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں صادق اور امین ہوں. یہ نہیں کبھی ایسا ہوا ہے.
اسی طرح انہوں نے یہ تو قانون کو مانتے ہی نہیں ہے نا, یہی تو جھگڑا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ قانون ان کے ماتحت ہو اور یہ قانون سے اوپر ہو, اور باقی وہ لوگ جس نے کہ 10,000 روپے چرائے ہیں, جس نے کہ کوئی سائیکل چرائی ہے, وہ لوگ جو ہے تو جیلوں میں ہوں. تو یہ ان کا ایک بنیادی ایک وہ ہے, اور یہ اقتدار حاصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قانون کو بھی اپنے ماتحت رکھیں اور اپنے کاروبار کو بھی چلا سکیں. تو حکومت پوری وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے پوری طرح سے متحرک ہوگی. سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. وزیر اطلاعات و نشریات کہنا ان کا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی فیملی کی صحت کے حوالے سے جو خبریں سامنے آنا شروع ہوئیں تو تمام ہی لوگوں نے خواہشات کا اظہار کیا. ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس بات سے کہ کرونا ایک حقیقت ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتا ہے, کسی سے کوئی رعایت نہیں کرتا ہے. سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو بچانے کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں, ہم ملک کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنس ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. فار دیٹ میٹر جہاں بھی اوپریس نیشن ہے ان کی, انہوں نے تو سب نے, اب جیسے ناگالینڈ ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ پنجاب ہے, اس میں مین لینڈ میں پرابلم ڈسٹربنس وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہاں سے لوگوں کی اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ ہو. ٹھیک ہے, مودی تو میں سمجھتا ہوں کسی ہندوستان دشمن ایجنڈے پہ آیا ہوا ہے, ورنہ کوئی ملک جس میں رہتا ہو, اسٹیک ہولڈر ہو, وہ اس قسم کی باتیں تو نہیں کر سکے. تاری طرف سے آپ ملک کو آگ میں جھونک دیا گیا اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں. لیکن جس گاؤں محلے میں صبح شام مار کٹائی چور کا شور ہو, وہاں کون انویسٹمنٹ کرتا ہے؟ ٹھیک بات ہے. دنیا اس وقت اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتی ہے, لیکن انویسٹمنٹ حکومتیں نہیں کرتی, انویسٹمنٹ تو لوگ کرتے ہیں نا. بڑے فریجائل ان کا امن ہوگا تو انویسٹمنٹ بھی ہوگی, چاہیے اس بالکل صحیح ہے. لیکن اعجاز صاحب, جو ہندوستان کی اپنی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے, ہندوستان میں جو تحریکیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, ایسی صورتحال میں کشمیری عوام کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا کشمیر مزید بگڑے گا؟ نہیں جی, میرے خیال میں یقیناً یہ چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ صرف یہ ایک ٹائم کی بات ہے, کچھ وقت لگے گا. یہ ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے. ٹھیک ہے, جو وہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے کہ یہ اس میں پاکستان کی دراندازی ہے اور پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں, پاکستان کی ایجنسیز کو, پاکستان کی اسٹیٹ کو وہ بلیم کرتے تھے. تو اتنی زیادہ وہاں پہ جو یہ لاک ڈاؤن اور یہ سارا جو پچھلے ہم 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود جو وہ سسٹین کر کے وہاں کے ہر گھر سے جو ہے نا لوگ شہید ہوئے ہیں, بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے, خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے. تو اب یہ چیز تو اسٹیبلش ہے کہ یہ انڈیجنس موومنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس موومنٹ میں تیزی آئے گی انشاءاللہ, اور یہ سسٹین رہے گی, جبکہ جو حکومت وہاں پہ بھارتی حکومت کرنا چاہ رہی ہے اور کر رہی ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور یہ آنے والے وقتوں میں میں تو سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر کے لیے بڑی جو ہے اس میں سلور لائننگ ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا. بالکل صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے ہندوستان آپ سمجھیں کہ ایکسپوز ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے ہر معاملے میں, جس طرح اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ وہ بلیم کرتا رہا ہے, اب تو پاکستان بالکل اس کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اور دنیا تسلیم بھی کر رہی ہے کہ نہیں ہندوستان جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں, کوئی بھی فارن سپانسرڈ تحریک نہیں چل سکتی, زیادہ دیر نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, جب تک کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں. اور یہ بلیم گیم چلتا رہا جی, آئی ایس آئی انوالو ہے, پاکستان انوالو ہے, اس وقت سارا آپ نے سیل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جتنا اس وقت وہاں اندر جتنی اندر ان کو ریزنٹمنٹ ہے, جتنی ریزسٹنس ہے, اور جتنی ان کی فورسز کو نقصان پہنچ رہا ہے, اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. صحیح ہے, ٹوٹل 100% انڈین ہے. دیکھو نا, وائلنس بگیٹس وائلنس. آپ کسی کے ساتھ وائلنس کرو گے تو وہ تو آپ کو پیار کے لو لیٹر تو نہیں بھیجے گا, وہ وائلنٹ ہوگا اور وائلنٹ ہوگا. اور اب آپ نے ایک اور بات کر لی کہ ہمارے املاک چھین لی, ہمارے فصلیں تباہ کر دی, ہماری عورتوں کو, ان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے نا. اب صرف ایک چیز وہاں پنپ رہی ہے. میں ایز اے کشمیری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب صرف ایک چیز ہے
کہ جو وہاں ہے وہ لڑتا ہے اس نے مرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ 4 مرنے چاہیے ان کے. میں تو مروں گا لیکن 4 مرنے چاہیے ان کے. اب یہ تو مدر لینڈ کے لیے لڑ رہا ہے, اسلام کے لیے لڑ رہا ہے, وہ بیچارے کوئی کہیں سے ہے, وہ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اتنی بڑی فرسٹریشن ہے انڈین آرمی میں اس وقت, خودکشیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا یہ زیادہ سسٹینیبل ہے. اور اس وقت جس تحریک جس پیک پہ پہنچی ہوئی ہے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ انڈین جو ہیں اس کو, یا مجھے حیران اس قوم پہ حیرانگی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس آدمی کو اٹھایا جس نے ملک سارا تباہ کر دیا. بالکل صحیح ہے. مطلب وہ کس ایجنڈے پہ ہے. لیکن بالکل یہ سوچ ہندوستان کا عام بندہ بھی سوچتا ہوگا کہ جو مودی ہے وہ ہندوستان کو تباہ کرنے جا رہا ہے, تقسیم کرنے جا رہا ہے. دیکھیں وہاں پر انفارچونیٹلی آپ ہر الیکشن میں جو پاکستان مخالف جو ہے نعرے, فائدہ کیا ملتا ہے اس بات کو؟ وہ اپنے جو ان کے اندرونی مسائل ہیں اس سے وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جیسے سردار صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی فوج میں بڑی فرسٹریشن ہے. وہ ایک مدت ہوگی ان کو وہاں ڈپلائڈ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ان اٹینیبل آبجیکٹیوز کے لیے ان کو وہاں ڈپلائے کیا گیا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو لنک کریں تو یہ ابھی جو ڈیموگرافک چینجز وہ لانا چاہ رہے ہیں اس میں بیسیکلی یہ وہ مسلح RSS کے لوگ ہیں. صحیح ہے. تو وہ شاید اس کو فیوچر میں وہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ وہاں کر رہے ہیں کہ جو فوج کو جو ہے وہاں پہ جو ریگولر ٹروپس ہیں ان کو جو ہے سپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ایک وہاں پہ ایک مسلسل ان کا ایک فٹ ہولڈ رہے مسلح افراد کا اس وہاں کی کشمیری سوسائٹی میں, تاکہ جو چیز وہ فوج کے تھرو اچیو نہیں کر پائے لانگ رن میں ان جو ہے نا مسلح لوگوں کے تھرو اس میں ان کو وہ آباد بھی کریں گے, ان کو آباد کر کے ان کے تھرو حاصل کرنا چاہیں. نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کیسے, مطلب پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بڑے بڑے انویسٹرز یہاں لائیں گے. انویسٹر تو میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی جائے. اب وہ فوج کو یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو آباد کریں گے. ایسا وہاں تو انہوں نے کیمپس بنائے ہیں نا, جو جن لوگوں کو وہاں بسایا ہے آرم فورسز کے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں وہاں. دیکھیں نا اگر یہ ممکن ہوتا تو افغانستان میں بلیک واٹرز ٹھیکے پہ دے دیا تھا لوگوں کو مارنے کے لیے امریکنز نے. دیکھو نا سسٹین, یہ پاسبل نہیں ہے یہ چیز. مائٹ از نیور رائٹ, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ میں تو لڑ رہا ہوں اس لیے کہ میری جان مال عزت آبرو وہاں ہے. ٹھیک ہے. وہ دوسرے آ کے یہاں کیسے لڑیں گے؟ اور وہ ایک ایلینز ہیں نا, وہ یہاں کشمیر میں آ کے رہیں گے. اگر وہ یہاں آ کے رہیں گے تو یہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہو جائے گا. ٹھیک بات. ہمیں پتہ ہے نا, جب ہمیں دشمن کا پتہ ہو کہ دشمن کہاں ہے, کس نے میرے باغ اجاڑے, کس نے میری عزتیں لوٹی, تو وہ تو میرے لیے ایک آسان شکار ہے نا وہ. ٹھیک بات. بات یہ جیسے فرمایا ایئر مارشل نے کہ بات بالکل وہ کر یہی رہے ہیں, لیکن اٹ ول ناٹ ہیپن دا وے دے تھنک. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا. یہ جتنا کیسے گوریلا وارفیئر کیا ہوتی ہے اس وقت؟ گوریلا وارفیئر یہی ہوتی ہے نا کہ لوگ پہاڑوں میں ہوتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں, اور وہی لوگ جا سکتے ہیں جو راستوں کو جانتے ہیں, جو وہاں کے رہنے والے, جو بھوکے رہ سکتے ہیں. آرم فورسز کا آرم فورسز از نیور اے پرماننٹ, کسی جگہ کا پرماننٹ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ فوری طور پہ جنرل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فوری طور پر وقتی طور پر لا اینڈ آرڈر کر کے تو وہ سول کے حوالے کرتے ہیں. وہ ایک وقتی ریلیف دیتے ہیں, لیکن آپ پرماننٹ ان کو نہیں کر سکتے. وہ ایک وقت آتا ہے, آپ دیکھیں وہاں لوگ پتھر مار رہے ہیں, آرمی کو پتھر مار رہے ہیں, ان کے شیلنگ کر رہے ہیں, اس کے اوپر اسٹوننگ کر رہے ہیں, تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. تو آرمی پرماننٹ نہیں ہے سولوشن اس کا سولوشن پولیٹیکل ہی ہے. بالکل صحیح بات. لیکن جتنی دیر ہوگی یہ ڈائلاگ کا جو پروسیس ہے یہ ڈیمینش ہوتا جائے گا, اور ملیٹنسی جو ہے وہ زور پکڑتی جائے گی. لیکن اس کے خطرات آپ سمجھتے ہیں, جیسا ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ عالمی برادری محسوس کر رہی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد کوئی دلچسپی ہوگی کشمیر کے حوالے سے لوگوں کو؟ جو بائیڈن کے آنے سے میرا خیال ہے کہ کشمیر کی پالیسی میں کوئی سبسٹینشیل چینج نہیں آئے گی. پالیسی تو آپ کو پتہ ہے امریکن پالیسیز جو اس ہمارے ریجن کے لیے خاص طور پہ یا گلوبلی وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے, اور وہ وائٹ ہاؤس میں چینج سے اس میں کوئی جو ہے فرق نہیں آتا. وہ کچھ ٹرانزیکشنل ان کی ہوتی ہیں اس میں کنٹورز, وہ حالات جیسے جیسے انفولڈ ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ نئی دوستیاں یا کچھ نئی ریلیکسیشن لوگوں کو دیتے ہیں. لیکن وہ اس ریجن میں چائنا کے خلاف جو ہے بھارت کو اپنا ایک مضبوط الائے سمجھتے ہیں, تو وہ اس کو اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے میرے خیال میں. بالکل صحیح ہے. لیکن جو بائیڈن تو انسانی حقوق کے بڑے
علمبردار اور دعوے دار رہے ہیں تو پھر یہاں ان کی پالیسی پھر فیل ہو جائے دیکھیں امریکنز انسانی حقوق کا ایک ششہ ہے واویلا ہے. اگر انسانی حقوق کی بات ہوتی تو عراق میں کیا ہوا, افغانستان میں کیا ہوا, لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, وہ وہی حقوق ہیں جو ان کو سوٹ کرے. ٹھیک ہے. امریکن پالیسیز, امریکن تھنک ٹینک جو ہیں بنیادی طور پر یہ جو بڑے پاور پلیئر ہیں یہ حالات کو جس کو فیور کرنا ہو اس کو آخری نہج تک جانا. بھائی تم جتنا اٹینڈ کر سکتے ہو وہ پوشو پریشرائز کر کے زمین چھین کے مار کے ایک پیک پہ جاؤ. اگر تو تم سروائیو کر گئے تو ٹھیک, ورنہ وہ ایک بینچ مارک تو ہو جائے گا نا. جیسے اس نے یونٹ ٹیریٹری میں شامل کر لیا, اچھا جی اس سے آگے بات کرتے ہیں. وہ اس کو سپیس اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ میکسیمم کیا گین کر سکتا ہے اس میں, لیکن یہ ڈیڈ ہارس ہے, یہ گین نہیں کر سکتا. ایوری ڈے پاسنگ بائی از لوزنگ. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہمارے کہنے ہماری ہمدردی میں آ کے وہ کریں گے یا کوئی انٹرنیشنل پالیسی ہوگی. لیکن ایک برننگ ایشو ہے, مطلب ہے یہ ایک برننگ ایشو ہے, دو نیوکلیر پاور کے درمیان ہے. بالکل صحیح بات. تو ہمارے لیے کیا آپشن باقی رہ جاتا ہے کہ اگر ہماری بارڈرز کے اوپر جیسے آئے دن تھریٹس ہیں اس کی, اور اس نے آ کے ہماری بارڈر کے اوپر آ کے کٹھوا میں آگے لگا دیا, انٹرنیشنل وہ لگا دیا, اور ساتھ میں اب ریکویسٹ کرتا ہے کہ جی سیز فائر کریں. ٹھیک ہے نا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ امریکن کوئی اس کو اتنا بڑا فیور کریں, صرف وہ دیکھ لیں یہ کہاں تک اٹینڈ کر سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن خطرات تو عالمی دنیا محسوس تو کر رہی ہے نا کہ امن ہوگا تو تب بھی یہ جو خطہ ہے یا دنیا ہے ترقی کر سکتی ہے. جی وہ تو وہ محسوس کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈر لائنگ جو چیز ہے جو شاید ان کے لیے ایک کمفرٹنگ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, مطلب ہم لوگ, ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے کلیئرلی یونائٹڈ نیشنز میں یہ بات کہی کہ اس ریجن میں کشمیر جو ہے وہ اپنے تمام تر جو اس کے شیڈز ہیں اس مسئلے کے, وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں, یونائٹڈ نیشن نے ریکگنائز کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ دو نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس کے درمیان ایک فلیش پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ چیز ایسکلیٹ کرتی ہے تو پھر وہ اس ریجن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں اس کے کوئی ایگزیکٹلی پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی اس صورت میں کوئی بارڈرز نہیں ہوتے. تو یہ اس پورے ریجن کو, جس میں دنیا کا آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں ہے, تو اس کے لیے یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا. لیکن جو امریکن پالیسی میکرز ہیں وہ پرابیبلی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ریجن میں نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے اندر جو ہے اس کانفلکٹ کو مینیج کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ, اور بھارت تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ اس لیے انہوں نے اپنی کنونشنل فورسز کو جو ہے وہ آگومنٹ کر رہے ہیں نیوکلرائزیشن کے باوجود. اور پاکستان کا یہ سٹانس تھا اور ابھی بھی ہے کہ نیوکلیئر جو امبریلا کے ہوتے ہوئے جو ہے کنونشنل جنگ کی سپیس نہیں بنتی. ٹھیک ہے. لیکن ان کا یہ خیال ہے, اور شاید جو ہے وہ فی الحال جو اس ریجن میں جس طرح کے حالات ہیں, خاص طور پہ جو اکنامک ایشوز ہیں ہمارے ملک کے, ٹھیک ہے, اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری ابھی تک جو ڈپینڈنسیز ہیں وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے, دوسرے ادارے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو مینیج کر کے وہ شاید ہماری ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس کو کسی طرح سمجھتے ہیں. وہ واللہ علم, یہ بات یہ تو وقت بتائے گا نا, کیونکہ یہ اس میں جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں لیڈرشپ کے وہ کسی ٹیکسٹ بک کے مطابق نہیں ہوتے. وہ کبھی بھی وہ ایک اسیسمنٹ ہے, اور یہ تو وقت بتائے گا کہ کس وقت جو ہے نیوکلیئرائزیشن جب اس ریجن میں ہو چکی ہے تو دونوں طرف کی جو قیادت ہے وہ کتنی ریشنل تھنکنگ کرتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن یو این کردار ادا کرے گا یا صرف جو ظلم و جبر ہے کشمیر کے اندر دیکھ کے صرف ان کے آنسو ہی باتیں نظر آئیں؟ دیکھیں یو این کردار ادا اس لیے کوئی امپارشلی کوئی ڈیسائسو رول نہیں پلے کر سکتا ہے چونکہ وہ ہاسٹیج ہیں بڑی طاقتوں کے. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک آربیٹری رول ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آربیٹریشن میں یہی کہہ سکتے ہیں جی آپ یہ کریں, آپ یہ نہیں کریں. انہوں نے کتنی ریزولوشن پاس کی اسرائیل کے اوپر, کسی نے کوئی وہ نہیں کی. یہ جب تک کہ انڈیا, پاکستان اور کشمیری تینوں بیٹھ کے ریزالو نہیں کریں گے وہ ریزالو نہیں ہوگا مسئلہ. یہ تو دس از فار شور. انڈیا کو یہ سمجھ ہے اور ورلڈ باڈی کو بھی یہ سمجھ ہے کہ یہ خطہ اس کا نہیں ہے,
74 साल से 73 साल से अगर वहाँ जंग है और वहाँ आज अब आप देखें कि मैं देख रहा था कि महबूबा मुफ्ती ने ये जो डीडीसी के इलेक्शन हुए उसने कहा जी कोई यहाँ तिरंगा नहीं लहराएगा जब तक स्टेटहुड वापस नहीं रिस्टोर होगी और स्टेट का झंडा नहीं होगा। वो वहाँ की उनकी मतलब प्रो इंडियन से हो। सही बात। दूसरी तरफ शहीद हो रहे हैं लोग और पाकिस्तान का झंडा लपेट के, कोई पाकिस्तान की एजेंसी तो कोई नहीं है, एक आदमी शहीद होता है वो झंडा ओढ़ के, इस जज्बे को आप कैसे ख़त्म करें? जहाँ तक हमारी मईशत का, जैसे मास्टर साहब ने फरमाया कि हमारे जो आर्म ट्विस्टिंग की बात शायद जो बड़ी ताकतें करते हों कि IMF है, लेकिन आप तारीख उठा के देखें मुसलमान कब खुशहाल रहा है जंग लड़ने के लिए? वो तो कभी भी, वो तो बहुत सिनारियों में जंग कब लड़ता है आदमी? जंग उस वक्त लड़ता है जब उसके पास कोई चॉइस बाकी नहीं रहे। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि चलो हमारे पास आर्बिट्रेशन के चॉइस हैं, लेकिन जब ये डिसाइड हो गया कि जी जंग करनी है तो फिर जंग करनी है, फिर उसमें जंग अच्छी हो बुरी हो, भूख से लड़े किससे लड़े, मैंने ना ख्याल कि ये कोई सही है। ये पैगाम बड़ा क्लियरली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ दिया कि ये जो है हमें मजबूर न किया जाए कि हम जो है ना जंग की ऑप्शन की तरफ जाएं, क्योंकि जंग की ऑप्शन इस खत्ते के लिए सही नहीं। बिल्कुल सही है एजाज साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर कलीम साहब आपका शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो दुनिया पे बावर करवाया था कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, अमन तब भी हो सकता है जब मसला कश्मीर हल होगा। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने